العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. اول الخلق، یہاں پر موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہو رہی ہے، ای لیس الخلق الاول، تو گویا اول جو ہے یہ موصوف تھا، اس کی اضافت الخلق صفت کی طرف ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، ای لیس اول خلق الخلق، تو الخلق سے پہلے خلق مضاف مقدر اور محذوف ہے۔ اس صورت میں خلق مخلوق کے معنی میں ہوگا۔ الخلق پر جو الف لام ہے مضاف الیہ کے عوض میں ہے، ای اول خلق الشیء، کسی بھی چیز کا اول بار پیدا کرنا یہ آسان ہوتا، مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا بنسبت اعادے کے، کہ اعادہ ابدا کے مقابلے میں سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ بِأَهْوَنَ میں با زائدہ ہے مگر برائے فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ ہان یہون سے ہے یہ اہون، علی من اعادتہ، ہی ضمیر کا مرجع المخلوق، ای من اعادت المخلوق۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے ابداع اور اعادہ دونوں برابر ہیں، بلکہ تمہارے خیال اور زعم کے اعتبار سے ابداع اعادہ ابداع کے مقابلے میں اسهل ہے۔ ثانیاً پیدا کرنے میں سابق وجودی تصور تو موجود ہوتا ہی ہے، اسی طریقے سے اعادہ یہ آنی چیز ہے، آنی، جبکہ ابداع یہ تدریجی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ۔ کل بھی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ یہ اعادہ ابداع کے مقابلے میں آسان ہے، یہ تقریب فہم کے لیے ہے، ہمارے یعنی انسانوں کے اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے کہ ابھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ابداع اور اعادہ دونوں یکساں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ وجود اگر ممکن نہ ہوتا، اگر وجود ممکن نہ ہوتا تو ابتدا ہی میں وجود نہ ہوتا، ابدا ہی نہ ہوتا۔ جب اولاً اور ابتداءً وجود ممکن ہوا یعنی ابدا ہوا، تو پھر ثانیاً ممتنع کیسے ہو سکتا ہے؟ اعادہ ممتنع کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو ممکن لذاتی ہی کا ممتنع لذاتی ہی ہونا لازم آئے گا، یعنی ایک چیز ممکن ہے پھر اسی کا جو ہے امتناع، یہ تو تضاد ہو گیا، یہ محال ہے کہ ممکن لذاتی ہی ممتنع لذاتی ہو جائے، یہ محال ہے۔ اس لیے جب ابدا ہوا، ابدا ہی اعادے کی دلیل ہے، جب ابدا ہے ممکن ہے تو اعادہ بھی ممکن ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انسان کا اللہ کے حق میں بدگوئی
کرنا اور برا کہنا، گالی دینا، اس کا یہ کیسے؟ یہ بندے کا یہ کہنا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر رکھی ہے، تجویز کر رکھی ہے. ایسے ہیں نامعقول لوگ، حمقا، کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. جیسے کہ قرآن نے اس بات کو بتلایا ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ فرزند خدا ہے. جب یہود اور نصارہ نے یہ بات کہی تو عرب نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے بھائی، ہم بھی تم سے کم نہیں. تو عرب کہنے لگے کہ الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں. بہرحال یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے، اور بہت ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ اتنا غلط، اتنی جو ہے یہ غلط بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، ارے حالانکہ میں تو والد سے، ولد سے بے نیاز ہوں. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، یہ جیسے میں نے حالانکہ کہا، اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جملہ حالیہ ہے. اولاد کا ہونا کل بھی بات بتائی گئی تھی کہ بہت بڑا نقص اور بہت بڑا عیب ہے. دیکھیے، دو محال میں سے ایک محال ضرور لازم آئے گا. ایک تو والد کا ولد کے مماثل ہونا. آپ جانتے ہیں کہ والد میں اور ولد میں مماثلت ہوتی ہے، اور یہ محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مماثل نہیں، لیس کمثلہ شیء. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو اللہ کا حادث ہونا، ممکن ہونا لازم آئے گا، اور اللہ حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے. توالد اور تناسل کا مقصد بقائے نوع ہوا کرتا ہے، نوع باقی رہے. اس اعتبار سے اللہ کے لیے نعوذ باللہ زوال اور فنا لازم آئے گا. یہ بھی محال ہے، یہ بھی محال ہے کہ اللہ جو ہے فنا ہو جائے. کل شیء ہالک الا وجہہ. اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، تکاد السماوات والارض یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا. الاحد کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں منفرد مطلق ہے. دیکھیے، دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک واحد اور ایک ہے احد. دونوں میں لطیف فرق بیان کیا گیا ہے. واحد مفتتح عدد کی نفی کے لیے آتا ہے، عدد کا آغاز اور ابتدا ایک سے ہوتی ہے، ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں. اور احد جو ہے یہ کل عدد کی نفی کے لیے. تو واحد کا معنی ذات کا، اللہ کی ذات کا مثل اور نظیر سے تفرد، اور احد کا مطلب ہوگا کہ ذات کا ہر نقص سے، ہر عیب سے منفرد ہونا اور ہر کمال سے متصف ہونا. جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو پھر اسے اولاد کی ضرورت اور حاجت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ الصمد، صمد کسے کہتے ہیں؟ والذی یحتاج الیہ کل احد وہو غنی عنہ. صمد ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، چھوٹی بڑی، اس کی محتاج ہو.
مگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ الذی لم الد، میں کسی کا والد نہیں، اس لیے کہ جو قدیم ہوتا ہے وہ حادث کا محل نہیں ہوتا۔ ولم اولد، اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کی اولاد ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بلا ابتدا کے اول ہیں، جیسے بلا انتہا کے آخر ہے۔ قرآن نے اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الاول والآخر، وہ بلا ابتدا کے اول ہے، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں لیکن پھر بھی اول ہے، اور والآخر، وہ بلا انتہا کے آخر ہے، اللہ کی کوئی انتہا بھی نہیں، وہ ابتدا سے اور انتہا سے منزہ ہے۔ جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ ابتدا کے بغیر اول ہے اور انتہا کے بغیر آخر ہے۔ یاد رکھیے یہاں ولد جو ہے یہ اسم جنس ہے، مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور احد کانا کا اسم ہے۔ کفو کی نفی والدیت، ولدیت اور زوجیت وغیرہ سب کو عام ہے۔ وفی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ سبحانی، میری ذات پاک بے عیب ہے، ان اتخذ، ای من ان اتخذ، اس بات سے کہ میں صاحبتاً یعنی بیوی، زوجہ، کسی کو اپنی بیوی بناؤں۔ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نفسانی خواہشات سے پاک ہے۔ او ولدا، یا یہاں پر راوی کو شک ہے اس لیے او لایا گیا ہے، مگر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ او نوعیت کو بتلانے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ لا کا اضافہ اس لیے ہے کہ سبحانی میں تنزیہ کا معنی ہے، جو اس نفی کے مرادف ہے جو عطف کو مقتضی ہو۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس دونوں کی روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور اس کا معنی اور مطلب ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرق محسوس کر لیا ہوگا کہ دونوں روایتوں میں الفاظ کا اختلاف ہے۔ دیکھیے یہ حدیث مکمل ہوئی، اب آئندہ حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ کا خالق اور زمانے میں متصرف تو میں ہوں، فاعل تو میں ہوں، بید الامر، میرے ہی اختیار میں تمام امور ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ دیکھیے یہاں ما قبل میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت گزری ہے، تو وعنہ کہہ سکتے تھے، مگر عنہ کہنے کے بجائے عن ابی ہریرہ صراحتاً فرمایا، بجائے ضمیر لانے کے اس میں ظاہر کا استعمال فرمایا۔ وجہ یہ ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے بعد وفی روایت ابن عباس کی روایت بھی ذکر کی گئی ہے، تو عنہ اگر کہا جاتا تو قریب میں ضمیر لوٹتی اور کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ عنہ سے مراد ابن عباس ہیں، اس وجہ سے عن ابی ہریرہ کہہ کر اس وہم کا ازالہ کر دیا۔ یؤذینی ابن آدم، آذا یوزی ایذان، تکلیف دینا فعل مضارع کا صیغہ ہے اور ابن آدم فاعل ہے، یعنی ابن آدم میرے حق میں ایسی بات کہتا ہے کہ جو مجھے ناپسند ہے، میری طرف ایسی بات کی نسبت اور اضافت کرتا ہے جو میرے شایان شان نہیں، میرے لائق نہیں۔ اس حدیث کو متشابہات کی قبیل سے قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دینا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ محال ہے، ہم کیسے اللہ کو اذیت دے سکتے ہیں؟ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یؤذینی کے معنی کو علم الہی کے حوالے کر دیا جائے، یعنی تفویض اللہ کر دیا جائے کہ بھئی اللہ ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں، تفویض سے کام لیا جائے، یا پھر تعویل کی جائے۔ تو تفویض اور تعویل دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تعویل کی جائے کہ بھئی ایذا کا اطلاق کبھی دوسروں کو قول یا فعل کے ذریعے تکلیف پہنچانے پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایذا کس کو کہتے ہیں؟ قول یا فعل کے ذریعے دوسروں تک تکلیف پہنچانا، خواہ جسے تکلیف پہنچائی جائے اس سے متاثر ہو یا متاثر نہ ہو۔ لہذا اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایسا قول یا فعل اختیار کرے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، اس کے شان عالی کے خلاف ہو۔ اور یہی ایذائے رسول کا مطلب بھی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ یسب الدہر، سب یسب فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائبی استئناف بیانی ہے۔ یاد رکھیے زمانے کو گالی دینے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ گالی دینے والا، سب و شتم کرنے والا زمانے کو فاعل سمجھتا ہے اور زمانے کو متصرف سمجھتا ہے، ورنہ زمانے کو گالی دینے کا کیا مطلب؟ اسی لیے اگلا جملہ آپ غور کریں، اللہ فرما رہے ہیں انا الدہر، کہ بھائی زمانہ فاعل نہیں، زمانہ متصرف نہیں ہے، انا الدہر، بلکہ میں فاعل ہوں، خالق ہوں اور متصرف ہوں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے بات بڑی فرمائی ہے کہ زمانے کی طرف جس خیر یا شر یا غم یا خوشی کی نسبت کی جاتی ہے ان سب کا کرنے والا میں ہوں، یعنی اللہ ہے۔ اگر کوئی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ فاعل اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، پھر بھی زمانے کو گالی دے، برا بھلا کہے، تو اس نے زمانے کو نہیں بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اس نے مجھے گالی دی، مجھے برا کہا۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ الدہر سے پہلے مضاف مقدر ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا انا مقلب الدہر، انا المتصرف فیہ، یا انا خالق الدہر، کہ میں زمانے کو عدلنے بدلنے والا ہوں، میں زمانے کا خالق ہوں، میں زمانے میں تصرف کرنے والا ہوں، نفع نقصان سب میرے قبضے میں ہے۔ میں ہی جب اللہ تعالیٰ متصرف ہوئے اور مختار ہوئے
اور فاعل حقیقی ہے تو یہ گالی اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف ہی تو ہوگی۔ یہاں پر الدہر کا لفظ اختیار کیا گیا اور اس سے تعبیر کی گئی، اس میں حکمت یہ ہے، لفظ دہر کے سے تعبیر کرنے میں در حقیقت ان لوگوں کے رد میں مبالغہ کرنا ہے، پیدا کرنا ہے جو زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ اور ایسے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دہریے جو اللہ کے بجائے زمانے کو خالق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ ایک فریق ہوا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو زمانے کو خالق تو نہیں سمجھتے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، مگر برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ عوام مؤمنین بھی جہالت اور غفلت کی وجہ سے اس بات کے مرتکب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں کہ بھئی زمانہ بڑا خراب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، زمانے نے ہم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ فرما رہے بید الامر، بیدی، یہ مفرد بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے ابھی پڑھا گیا، اور اس کو بیدی بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکید اور مبالغہ کے لیے پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ پوری کائنات کے جملہ امور اللہ فرما رہے کہ میرے قبضے میں ہے، میرے تصرف میں ہے، چاہے پھر وہ خیر ہو یا شر ہو، نفع ہو کہ نقصان ہو۔ اقلب اللیل والنہار، میں جیسے چاہتا ہوں اور جب چاہتا ہوں شب و روز کو عدلتا ہوں، بدلتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رات اور دن میں کبھی کمی اور کبھی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا تو رات چھوٹی، اور کبھی دن چھوٹا تو رات بڑی۔ بہرحال یہ شب و روز میں تصرف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ حدیث بھی الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.